السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو طير صواف تحاجان عن صاحبهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، یقیناً یہ موقع بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے طلباء نے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور توفیق سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کیا ہے۔ حقیقی بات ہے، پوری دنیا میں نہ کوئی مذہب ایسا ہے اور نہ ہی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس میں اس کتاب کے اول سے آخر تک اس کے ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف اور حرف پر آنے والی ایک ایک حرکت کو یاد کیا جائے۔ وہ پوری دنیا میں صرف ایک مذہب ہے اور اس مذہب کی بھی ایک ہی کتاب ہے جس کو اس طریقے سے سینوں میں جگہ دی جاتی ہے، اور اس کتاب کا نام قرآن کتاب اللہ ہے۔ پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کتابیں ہیں اور پوری دنیا میں کئی ایک مذاہب ہیں۔ کسی مذہب کی کتاب کو زبانی یاد نہیں کیا جاتا، اگرچہ دنیا میں سب سے بڑا تعداد کے اعتبار سے مذہب عیسائیت ہے اور دنیا میں کئی مذاہب ہیں۔ اول تو ان کی کتابیں حقیقی شکل میں موجود ہی نہیں، اور دوسرا جو موجود ہیں ان کو زبانی یاد نہیں کیا جاتا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور اس میں پائی جانے والی کتاب قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، ہر جگہ پر آپ کو یہ کتاب ایک طرح کی ملے گی، اور کسی ملک میں بھی چلے جائیں آپ کو وہاں اس کتاب کے حافظ اور اس کتاب کے عالم مل جائیں گے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں قرآن کا حافظ موجود نہ ہو، اور پھر اس کے یاد کرنے کے بعد اس کے زبر کو، زیر کو، پیش کو، شد کو، مد کو اگر کوئی آدمی بدلنا چاہتا ہے تو پیچھے کھڑا انسان اگرچہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، ہر ایک انسان جس کو علم ہوگا فوراً سے پہلے بولے گا اور اس کی غلطی کی اصلاح کرے گا، اور جس کی غلطی نکلے گی وہ بجائے لڑنے کے اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ تو نے مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ یہ دنیا کے اندر صرف ایک کتاب کو مقام حاصل ہے کہ جس کی زیروں کو یاد کیا جاتا ہے، جس کی زبروں کا خیال رکھا جاتا ہے، جس کے کلمات کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ اس کو یہ مقام کیوں نہ ملے؟ غور کیجئے گا، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان کو لکھنے والا لکھ دیتا ہے،
چھاپنے والا چھاپ دیتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے اپنے علم کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق درست لکھا ہے، لیکن اگر پھر بھی کسی پڑھنے والے کو کوئی غلطی مل جائے تو ہمیں ضرور اطلاع کرے، ہم اس غلطی کو درست کریں گے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آسمان کے رب نے یہ نہیں کہا غلطی مل جائے تو بتا دینا، غلطی مل جائے تو درست کریں گے، بلکہ اس کے آغاز میں لکھ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ارے غلطیاں تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، یہ پوری کتاب ایسی ہے، اس میں غلطی تو دور، اس میں ایک بات بھی شک والی نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی نہیں، اس کے اندر یقینی ہے۔ اور یہ قرآن کو عظمت کیوں نہ ملے، اور ہم جیسے نکمے، ہم جیسے گنہگار، خطا کار، سیاہکار، آج ہماری زبانوں کی یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ میری زبان سے، میرے بیٹوں کی زبان سے، میرے بھائیوں کی زبان سے، میرے بچوں کی زبان سے وہ کلمات ادا ہو رہے ہیں۔ تصور کیجئے گا آج سے 1400 سال پہلے انہی کلمات کو، انہی الفاظ کو، انہی صورتوں کو، انہی رکوعات کو پوری دنیا کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ادا کر رہے تھے، اور ان سے تھوڑی دیر پہلے سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہی کلمات بول کر میرے آقا کو پڑھا رہے تھے، اور اس سے کچھ دیر پہلے آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، عرش کا مالک، فرش کا مالک، ساری دنیا کا خالق میرا رب العالمین بھی انہی کلمات کو پڑھ کر ادا کر رہا تھا۔ دنیا کے اندر صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کو رب کا کلام کہا جاتا ہے۔ تصور کیجئے آج میری زبان کی کتنی خوش قسمتی ہے، اس سے وہ کلمہ نکلے جو میری جان سے محبوب میرے آقا پڑھا کرتے تھے، آج میری زبان سے وہ کلمہ نکلے جس کو فرشتوں کے سردار جبریل پڑھا کرتے تھے۔ میری کتنی خوش قسمتی ہے میری زبان سے وہ کلمہ نکلے جس کو رب العالمین پڑھ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر خوش قسمتی کی بات کوئی نہیں کہ میری زبان وہ بولے جو رب العالمین بول رہے تھے۔ پوری دنیا میں صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کے اول سے لے کر آخر تک اس کو کلام اللہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن یہ خوشبو ہے، قرآن ایک خوشبو ہے، اور ایمان، مسلمان ہونا، ایمان ایک مٹھاس ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن جو قرآن پڑھتا ہے، مومن ایمان مٹھاس ہے، قرآن پڑھتا ہے، فرمایا اس مومن کی مثال ایک سنگترے کی مثال ہے، طعمھا طیب وریحھا طیب۔ مومن میں ایمان تھا، اس کے اندر مٹھاس آئی، پڑھتا وہ قرآن تھا، اس میں خوشبو آئی، فرمایا اس کی مثال سنگترے کی ہے، کھاؤ تو اس کا ذائقہ بڑا میٹھا ہے، اور جہاں سے کھا جاؤ وہاں اٹھ کے بھی چلے جاؤ، گھنٹے بعد بھی وہاں سے خوشبو آئے گی، وہاں سے خوشبو آئے گی، ادھر سے ہی ہے۔ مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنگترے کی ہے، خوشبو بھی آتی ہے اور مٹھاس بھی ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، ایمان تو ہے، مٹھاس تو ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس کی مثال کتمرہ، اس کی مثال کھجوروں کی مثال ہے۔ کھجور 1 ہو یا 100 ہو، کلو ہو یا من ہو، مٹھاس تو بہت ہے، کھا کے چلے جاؤ پتہ نہیں چلتا، رکھ دو خوشبو نہیں آتی۔ مومن میں ایمان تھا، قرآن نہیں پڑھا، خوشبو نہیں آئی۔ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنگترے کی، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی۔ اور منافق میں ایمان نہیں، مٹھاس نہیں، فرمایا جو منافق قرآن پڑھ لیتا ہے، مٹھاس تو کوئی نہیں، خوشبو اس سے بھی آتی ہے، فرمایا اس کی مثال کالریحانہ، نیاز بو کے پھول کی طرح ہے، طعمھا مر، ذائقہ تو اس کا کڑوا ہی ہوتا ہے لیکن اس سے بھی خوشبو آ ہی جایا کرتی ہے۔ منافق بھی ہو، قرآن پڑھے تو خوشبو آ ہی جایا کرتی ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، ایمان بھی نہیں، مٹھاس نہیں، قرآن نہیں، خوشبو نہیں، فرمایا اس کی مثال کالحنظلۃ، تمے کی طرح ہے، طعمھا مر ولا ریح لھا، ذائقہ بھی کڑوا، خوشبو بھی کوئی نہیں۔ قرآن مومن پڑھے تب بھی خوشبو آئے گی، قرآن منافق پڑھے تب بھی خوشبو آئے گی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کا فائدہ یقینی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک امام 300 ہجری کے، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کے امام نافع ان کا نام ہے، قراء ان کو جانتے ہیں، بہت بڑے قاری تھے، قرآن کے ساتھ محبت تھی۔ میں نے ان کی سیرت میں پڑھا ہے، اس مٹھاس سے اور خوشبو سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب وہ بولتے تھے نا تو یہ سانس نکلتا ہے نا، ہوا نکلتی ہے الفاظ کے ساتھ، تو ان کے بولنے کے ساتھ ہوا کے جھونکے نکلا کرتے تھے، اور ان ہوا کے جھونکوں میں خوشبو آیا کرتی تھی، خوشبو آتی تھی۔ شاگردوں نے پوچھ ہی لیا کہ استاد محترم
بندہ کچھ کھاتا ہے تو اس کی خوشبو آتی ہے، کچھ چباتا ہے تو خوشبو آتی ہے، لیکن آپ کیا ہے، سوئے اٹھیں تو تب بھی خوشبو ہے، نہا کر آئیں تو تب بھی خوشبو ہے، جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو خوشبو ہوتی ہے۔ کہنے لگے تم نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں، میری زندگی کے جب 50 سال قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر گئے نا، کتنے؟ 50 سال، تو میری اس خدمت کے صلے میں ایک رات مجھے حضور خواب میں ملے تھے، اور انہوں نے میرے قرآن کی محبت کی وجہ سے میرے ان ہونٹوں پہ بوسہ دیا تھا، اس کے بعد آج تک وہ خوشبو ختم نہیں ہو سکی۔ اور یہ یقینی بات ہے، قرآن ایک خوشبو ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس قرآن سے تعلق جوڑنے والا دنیا میں سب سے معزز ہے، قبر میں عذاب قبر سے محفوظ ہے، اور حشر میں اللہ کا مقام پانے والا ہے، بلند درجہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اور جنت کا تو پوچھو ہی نہ، جنت کا تو پوچھو ہی نہ۔ قرآن دنیا میں اگر انسان پڑھے تو حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، خیر سب سے بہتر، دنیا کی نظر میں سب سے بہتر اپنے اپنے زاویے ہیں۔ میرا بیٹا بہت اچھا رہ گیا کیونکہ یہ میڈیکل میں پاس ہوا، ڈاکٹر بن گیا۔ دوسرا خوشی سے بتاتا ہے میرا بیٹا بھی بہت بہتر رہ گیا، وہ انجینئر بن چکا ہے۔ تیسرا کہتا ہے میں نے بیٹے کو تاجر بنا لیا اور میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ہاں یہ جائز کام ہے، میں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کعبے کے رب کی قسم تمہاری سوچ کے زاویے صرف کمائی کے اوپر ہیں، تمہاری سوچ کے زاویے صرف عہدوں کے اوپر ہیں، تمہاری سوچ کے زاویے صرف دنیا کے فائدے کے اوپر ہیں، تمہاری عقل کے زاویے صرف دنیا کمانے کے اوپر ہے، لیکن دنیا بنانے والے نے دنیا کمانے والے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبوت کی زبان سے یہ کلمات نکلوائے آسمان والے رب نے وحی کے ذریعے نکلوائے ہیں۔ دنیا والوں سن لو، پوری کائنات میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، ساری دنیا میں سب سے بہتر اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، خیرکم سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے، اور علمہ یا قرآن کو سکھا رہا ہے، یہ پوری کائنات میں سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ پوری کائنات کی جو کتابیں ہیں وہ کتاب لکھنے والے بھی انسان، پڑھنے والے بھی انسان، پڑھانے والے بھی انسان، لیکن یہ کتاب ایسی ہے، میرے رب کا یہ کلام ہے، سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے، اور ان کے بعد نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس کے استاد کا انتخاب ساری دنیا کے استادوں سے اعلیٰ، جس کو وحی لے کر آنے والا سارے فرشتوں سے اعلیٰ، اور اس کا کلام کرنے والا رب العالمین جو سب سے اعلیٰ، جو یہ کلام پڑھائے گا، وہ دنیا کے نصاب پڑھتی ہے، اور یہ رب کا نصاب پڑھتا ہے، اس وجہ سے سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ بھی اعلیٰ، اللہ کا کلام بھی اعلیٰ، پھر اس کلام کو پڑھنے والا بھی اعلیٰ، پڑھانے والا بھی اعلیٰ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بڑی قوموں کو عزتیں دے گا، اور جو نہیں مانے گا ان کو بڑے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ یہ حدیث عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن رکھی تھی، لیکن ذہن سے محو ہو گئی۔ جب ان کا دور حکومت آیا، دور خلافت آیا، اپنے دور خلافت میں وہ لوگوں کی خبر گیری کرنے کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر نکلا کرتے تھے۔ عصفان، عین سین فا الف نون، عصفان مقام پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چکر لگانے کے لیے گئے، تو وہاں اچانک ایک جگہ پر ملاقات ہوئی، تو سامنے نظر آیا ابو رافع رضی اللہ عنہ۔ ابو رافع کون تھے؟ میرے آقا کے غلام تھے، آقا نے آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا آقا غلامی سے تو آزاد ہوں، خدمت سے کبھی آزاد نہیں ہوں گا، جب تک آپ زندہ ہیں میں آزاد ہو کے بھی آپ کا غلام ہوں، آزاد ہو کے بھی آپ کا غلام۔ آپ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو مکے کا گورنر بنا دیا تھا۔ ابو رافع سے ملاقات ہوئی تو کہا ابو رافع تم یہاں؟ کہنے لگے کسی کام کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے کسی کام کے لیے آئے ہو، لیکن بتاؤ پیچھے لوگوں کو بیت اللہ میں نماز کون پڑھائے گا؟ پیچھے لوگوں کے فیصلے کون کرے گا؟ وراثت کے مسئلے حل کون کرے گا؟ لڑائی جھگڑے کے معاملے کون سلجھائے گا؟ اپنی جگہ پہ کس کو بٹھا کر آیا ہے؟ ابو رافع نے فوراً سے پہلے جواب دیا، ابن ابی ابزا، میں نے مکے کو ویسے نہیں چھوڑا، میں نے اپنی جگہ پر ابو ابزا کے بیٹے کو میں نے اپنا نائب اور گورنر بنایا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ اس کا نام سنا تو آپ حیران ہو کر پوچھنے لگے من ابن ابی ابزا، ابو رافع ابن ابی ابزا کون ہے؟ جواب ملا مولم من موالینا۔ اے عمر ابن خطاب، اے امیر المومنین، اے حکمرانوں کے حکمران، آپ نہیں اس کو جانتے، وہ ہمارے غلام کا بیٹا غلام ہے، اس کا باپ بھی غلام ہے، اس کا دادا بھی غلام ہے، اور یہ ان کا پوتا بھی غلام ہے، جس کو میں نے مکے کا گورنر بنایا ہے۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ذرا حیران ہو کر پوچھتے ہیں ابو رافع کیا وجہ بنی؟ مکہ ساری دنیا سے اعلیٰ شہر تھا، بیت اللہ ساری دنیا سے اعلیٰ مقام تھا، وہاں کے قریشی، وہاں کے ہاشمی، وہاں کے سرداران قریش، اس کے باوجود تو نے ایک غلام کو وہاں کا گورنر بنایا، آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ خوبی کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ میں بھی جانتا ہوں روئے زمین پہ سب سے اعلیٰ علاقہ مکہ المکرمہ ہے، روئے زمین پہ سب سے اعلیٰ گھر بیت الحرام ہے، میں بھی جانتا ہوں میرے آقا کی جائے پیدائش ہے، لیکن بات یہ ہے میں نے اپنے مقتدیوں میں دیکھا، میں نے اپنے ساتھیوں میں دیکھا، میں نے اپنے حواریوں میں دیکھا، پورے مکے کے اندر سب سے بڑا قاری قرآن جو تھا، سب سے بڑا وراثت کا عالم جو تھا وہ غلام کا بیٹا غلام تھا۔ میں نے چودراہتوں کو چھوڑ کر انہو قاری القرآن وعالم بالفرائض، وہ غلام کا بیٹا قرآن کا قاری تھا اور غلام کا بیٹا وراثت کے مسائل کا ماہر تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو مکے کا اپنا نائب بنا دیا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے صدق نبیکم حقا، تمہارے پیغمبر نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کی وجہ سے بڑی قوموں کو عزت دیتا ہے۔ وہ غلام جو سارا دن اپنے مالک کی نوکری اور چاکری کرنے والے، وہ غلام جو سارا دن بکریاں چرانے والے، وہ غلام جو اپنے مالک کی جھڑکیں کھانے والے، آج مکے کی سرداری ہے، بیت اللہ کی امامت ہے، مکے کی سیادت ہے، وہاں کے فیصلے ایک غلام کا بیٹا کر رہا ہے۔ تیرے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بڑی قوموں کو عزتیں اور عروج عطا فرماتا ہے۔ اور آج تم دیکھ لو قاری صاحب کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے یا گھر گئے ہوں نہ مسجد میں ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد کا چودھری بھی موجود ہوتا ہے، سارے سال کے بل دینے والا بھی ہوتا ہے، مسجد کی جگہ وقف کرنے والا بھی ہوتا ہے، سارے اخراجات برداشت کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور وہاں اگر ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ہے، حکیم ہے تو وہ بھی ہے، بزرگ ہے تو وہ بھی ہے، چودھری ہے تو وہ بھی ہے، سارے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، کہتا ٹھہر جاؤ، ایک حافظ صاحب ابھی وضو کر رہے ہیں، سب ٹھہر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا ارے وہ تو 13-14 سال کا 15 سال کا لڑکا ہے، ہماری عمر 50 سال ہے، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں کہتا ارے میں بھی اسکول کا ٹیچر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں فلاں، نہیں، سب خاموش ہیں۔ وہ قرآن کا قاری، دین کا عالم، قرآن کا حافظ وضو کر رہا ہے، وقت اوپر ہو چکا ہے، کھڑے ہیں، وہ آئے گا مصلی پہ کھڑا ہوگا، جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہے گا پیچھے والا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، کہتے حافظ صاحب کہیں، جب اس نے کہہ لیا جب تک رکوع میں نہیں جائے گا تو جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے۔ کوئی نہیں کہتا یہ میرا بھتیجا ہے میں اس سے پہلے چلا جاؤں، یہ میرا پوتا ہے میں اس سے پہلے چلا جاؤں، اس کا ابو میری دکان پہ کام کرتا ہے میں اس سے پہلے چلا جاؤں، نہیں۔ اور جب سر سجدے میں رکھ دیتا ہے تو آواز آتی ہے خبردار، اگر تم نے اس سے پہلے اپنے سر کو اٹھانے کی کوشش کی تو رب کو اتنا غصہ آئے گا کہ تمہارے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل کے رکھ دے گا۔ یہ مقام اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی عظمت ہے، اس قرآن کا مقام ہے، اس قرآن کی وجہ سے انسان کو دنیا میں عروج اور مقام ملتا ہے۔ انسان تو انسان، فرشتے اس کا حیا کرتے ہیں، فرشتے اس کا حیا کرتے ہیں۔ معروف روایت ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کو جنت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِذَلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ، آج دنیا کے اندر پروٹوکول ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، دنیا کا دنیا استقبال کرتی ہے، انسان کا انسان استقبال کرتا ہے، لیکن جو قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کا استقبال آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، اپنے پروں کو جھکا دیتے، فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر جب اس دنیا سے پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، ذرا غور کیجئے گا، قاری صاحب بتا رہے تھے ان بچوں کے والدین اس دنیا میں نہیں، والد نہیں ہیں، یقین جانیے ان کی جو لاٹری نکل آئی ہے وہ بہت بڑی لاٹری ہے، وہ بہت بڑا ان کا بینک کا اکاؤنٹ کھل چکا ہے جو نیکیوں کا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بیٹے قرآن پڑھتے رہیں، ان کی والدہ ان کے چچا ان پہ دست شفقت رکھیں، اساتذہ رکھیں اور یہ قرآن پڑھتے رہیں۔ آپ کے 4 بچے ہوں، چاروں تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ایک سکول میں جائے، ایک کالج میں جائے، ایک یونیورسٹی میں جائے اور ایک مدرسے میں آ جائے۔ جب وہ مدرسے میں آتا ہے نا، سکول میں جاتا ہے تو پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن یا پہلے سال کے بعد کیا اس کی کوئی آمدن ارننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے؟ پہلے سال بچہ سکول میں پڑھنے گیا، والدین کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، ہٹ گیا تو کچھ مل جائے گا، یا پڑھ بھی لیا تو کچھ مل جائے گا؟ کچھ نہیں۔ کالج میں بھی پہلے سال چلا گیا تو کیا کچھ مل جائے گا؟ نہیں۔ اگر یونیورسٹی میں بھی صرف پڑھنے کے لیے پہلے سال گیا تو کچھ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ ہاں، پڑھنے کے بعد کمائے گا تو دنیا مل جائے گا، لیکن پتہ ہے جب یہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، جن کے پاس ذرا موبائل ہے وہ نکال لیں، ذرا 2 منٹ کے لیے نکال کے ذرا کیلکولیٹر کر کے دکھائیں مجھے۔ ایک صفحہ ہے نا، ایک صفحہ، ایک پارہ ہوتا ہے نا، ایک پارہ، اس میں 18 صفحے ہوتے ہیں۔ ایک پارے میں کتنے صفحے ہیں؟ عموماً ایک صفحے میں 16 لائنیں ہیں، ایک لائن میں 38 حروف ہیں، آپ اس کو تھوڑے کر لو، 30 حروف کر لو، ایک لائن میں کتنے حروف؟ 30۔
ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 10، تو 30 کی کتنی بن گئی؟ 2 ضرب ایک لائن کی کتنی نیکیاں بن گئی؟ 30 ضرب 10 300 ہو گئی۔ اب 16 لائنوں کی کتنی بن گئی؟ 300 کو 16 سے ضرب دو، کتنی بن گئی؟ 4800۔ یہ ایک صفحہ جب سبق یاد کرنا ہوتا ہے نا، ایک صفحے کو کم از کم 16 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، اس سے پہلے یاد نہیں ہو سکتا۔ ایک لائن کو 16 مرتبہ پڑھے گا۔ 4800 کو 16 سے ضرب دو، کتنی بن گئی؟ جب یہ سبق سنائے گا تو یہ ہزاروں کی تعداد میں نیکیاں صرف سبق کی ہیں۔ جب سبق سناتا ہے تو بیٹا روزانہ جس پارے کا سبق ہے وہ پارا سناتا ہے۔ اب 4800 کو 16 سے ضرب دو تو ایک صفحے کی نیکیاں، اس ایک صفحے کی نیکیوں کو ذرا آپ 18 صفوں سے ضرب دو تو کتنی نیکیاں؟ اس نیکیوں میں جو سپارہ اس نے سنانا ہے سبکی کا، ایک مرتبہ پڑھے گا تو جا کے سنائے گا، ایک مرتبہ پڑھنے میں ایک مرتبہ سنانے میں، بتاؤ کتنی نیکیاں؟ یہ تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے منزل سنانی ہے، یعنی مثال کے طور پر میرا 10ویں پارے پر سبق ہے، جب میں سبق یاد کر رہا تھا تو ایک پارا روزانہ میں نے سبق یاد کرنے میں لگا دیا، 16 مرتبہ میں پڑھتا رہا تو پارا ہوا۔ جب میں نے سبکی سنانی تھی تو 2 مرتبہ پڑھا، میرے 3 پارے ہو گئے۔ جب میں نے 8واں 9واں 7واں 6واں 5واں چوتھا تیسرا دوسرا پہلا روزانہ ایک ایک سپارہ سنانا تھا، میں نے پہلے 2 مرتبہ ریوائز کرنا ہے، پھر 1 مرتبہ جا کے سنانا ہے، 3 پارے یہ ہو گئے۔ روزانہ کے تقریباً 6 پاروں کا دور ہے، ذرا غور کیجئے گا، ایک لائن میں 300 نیکیاں، 300 کو 16 سے ضرب دو 4800 نیکیاں، 4800 کو پھر 18 سے ضرب دو، وہ ایک پارے کے برابر بنے گی، ایک پارے کو 6 پاروں سے ضرب دو تمہاری کروڑوں نیکیاں بنے گی، اس کو پھر 360 دنوں سے ضرب دو۔ جب قرآن حفظ کرتا ہے ایک دن میں نہیں ہوتا، ہفتے میں نہیں ہوتا، مہینے میں نہیں ہوتا، سالوں میں نہیں ہوتا، 2 سے 3 سال لگیں گے، اس کو 2 سے 3 سالوں سے ضرب دو، پھر وہ ساری زندگی جب پڑھتا رہے گا ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی رہیں گی۔ کعبے کے رب کی قسم، تم اپنے بیٹے کو پروفیسر بنا لو، انجینئر بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، وہ تمہیں اتنے پیسے نہیں دے سکتا جتنی نیکیاں یہ تیرے نامہ اعمال میں جمع کروا دے گا۔ نعرہ تکبیر، حضرت قرآن، شار قرآن، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمن علوی، امام اہل حدیث، امام اہل حدیث، بس جناب بات سمجھے، یہ قرآن صرف ایک ایسی کتاب ہے، آپ کا بیٹا پہلے دن پڑھنے کے لیے چلا جائے، اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن وہ جا کر کرتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز آتی ہے فرشتوں، اس کے فرشتے بھی تیار ہو جائیں لکھنے کے لیے، اس کے والدین اور اس کے استاد اور اس مسجد کی انتظامیہ کے بھی اکاؤنٹ کھول دیے جائیں۔ یہ صرف اس بچے کو ثواب نہیں ہے، یہ جو کروڑوں نیکیاں ہیں صرف اس بچے کے لیے نہیں ہیں، اس بچے کو جو والد چھوڑنے کے لیے آتا ہے، اس بچے کا جب پارا ختم ہوتا تھا جو والد اس کو پیسے دیتا ہے، اس بچے کے اوپر جو خرچہ کر رہا ہے، اس بچے کو جو استاد پڑھا رہا ہے، جو انتظامیہ نے اس کے لیے استاد مقرر کیا ہے، جنہوں نے جگہ دی، ماحول بنایا، یہ سب کے اکاؤنٹ نیکیوں کے کھل جاتے ہیں، بشرطے کہ ان کی نیت خالص ہو، نیت صاف ہو۔ اگر انتظامیہ چودراہٹ چاہے، اللہ کی قسم تباہی ہے، اور اگر ان بچوں کو مل کر سلام کرے اور ان کا احترام کرے تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اگر استاد بھی چودراہٹ چاہے، میں چاہے پیسے کے لیے پڑھائے تو تباہی ہے۔ اگر استاد یہ سمجھے کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے تو میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، انسان کے لیے جنت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ آج 1 نیکی 2 نیکیاں 4 نیکیاں صرف بتاتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، یہ پتہ تب چلے گا جب سامنے ترازو لگا ہوگا، ادھر نیکیوں کا پلڑا ہے، ادھر گناہوں کا پلڑا ہے، اگر 1% بھی 1 نیکی بھی بڑھ گئی ہمیشہ کی جنت کے نظارے ہیں، اگر 1 نیکی کم ہو گئی تو جہنم کے انگارے ہیں۔ اس وقت انسان چاہے کاش میں نے 2 حرف قرآن زیادہ پڑھا ہوتا، مجھے نیکیاں مل جاتی۔ یہ قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو صحیح سیدھا قرآن پڑھتا ہے نا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ اور جو میرے بزرگ ہیں یا کوئی ایسے نوجوان بھی ہیں جو بچپن میں نہیں پڑھ سکے، اب جی چاہتا ہے پڑھیں لیکن شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، حیا مت کرو، دین کے کاموں میں حیا مت کرو، بڑے بھی ہو تو قاری صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ، نورانی قاعدہ لے کر بیٹھ جاؤ، آسمان والے کو یہ تو کہو گے اللہ مجھے قرآن سے محبت ہی میں بیٹھا تو تھا نا۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، والذی یتتعتع، جو اٹک کے پڑھتا ہے، میرے اللہ نے فرشتوں سے کہہ رکھا ہے جو سیدھا پڑھتا جائے اس کو 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں دینی ہیں، جو کرے اس کو دیر لگے گی نا، مشقت ہوگی نا، ذرا محنت کرنی پڑے گی نا، اس کی محبت تو ہے نا، فرمایا اس کے 1 حرف کے بدلے فرشتوں تم نے 20 نیکیاں لکھی، 20 نیکیاں لکھی ہے اس کی، حدیث صحیح بخاری کی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام احد کے میدان میں گئے، احد کے میدان میں ذرا نقشہ یوں دیکھیں جیسے تمہاری مسجد ہی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی غصہ مت کیجیے گا، یہ بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، سامنے اس وقت ادھر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اس وقت دشمن تھے، اور پیچھے چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کو درہ بولتے، پہاڑ کے پیچھے سے جا کر درے سے کوئی آ سکتا تھا، یعنی 15 کلومیٹر کے فاصلے سے پیچھے سے آ سکتا تھا۔ آپ نے 50 صحابہ ادھر کھڑے کر دیے کہ پیچھے سے کوئی آنے لگے تو ہمیں بتا دینا، ہم بے فکر ہو کے سامنے لڑنا چاہتے ہیں۔ ادھر بھی پہاڑ ہے،
ادھر بھی پہاڑ ہے، پیچھے تھوڑا سا راستہ تھا، آپ نے بندے کھڑے کرنے. مسلمان لڑے کافروں سے، کافر بھاگ گئے. انہوں نے سمجھا فتح ہوئی، یہ بھی نیچے آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دناؤں کے دنا، عقل مندوں کے عقل مند، سپہ سالاروں کی سپہ سالار تھے. آپ نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی سب سے اعلیٰ تھی، لیکن ان صحابہ سے غلطی ہو گئی، وہ نیچے آ گئے. انہوں نے کہا فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے. لیکن اس وقت ایک بہت بہادر اور بڑا سپہ سالار تھا جو بعد میں مسلمان ہوئے اور ہمارے ماتھے کے جھومر بنے. ان کا نام تھا سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. انہوں نے دور سے دیکھا کہ مسلمان نیچے آ گئے، اس نے کہا کام بن گیا. انہوں نے پیچھے سے گھڑ سواروں کا دستہ لیا تو پیچھے سے حملہ کیا. ماشاء اللہ، اہلا سہلا، مرحبا مرحبا مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ. اب تو میں زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں حاضر ہوں گا، بس تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو. مسلمانوں کا وہ دستہ نیچے آیا، خالد ابن ولید رضی اللہ نے پیچھے سے حملہ کیا. اب مسلمان درمیان میں آ گئے، وہ کافر بھی پیچھے آ گئے، پیچھے سے بھی کافر آ گئے. مسلمان درمیان میں، اچانک سے پتہ نہیں چلا کس نے حملہ کیا، کیسے کر دیا. مسلمانوں پر اتنا زور سے حملہ ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 70. میرے آقا کے سر میں چوٹ لگی، میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ گرے، آپ کے کندھے میں چوٹ لگی، بڑے زخم آئے. بالآخر مسلمانوں کو فتح تو ہو گئی، کافر بھاگ تو گئے، لیکن نقصان بڑا ہوا. اگرچہ فتح مل گئی لیکن 70 صحابہ شہید ہوئے. اب 70 تو شہید ہو چکے ہیں، اب جو باقی ہیں وہ زخمی ہیں. کسی کا جسم زخمی ہے، کسی کا دل زخمی ہے، کسی کا باپ شہید ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا خامن، بہت شہید. اب آپ نے صحابہ سے کہا کہ قبریں نکالو. صحابہ قبریں کھودنے لگے. یہاں قبر کھودنی پڑے تو کتنی مشکل ہے، اور وہ عرب کا پتھریلا علاقہ، وہاں قبر کھودنی تو اور مشکل ہے. اور ایک نہیں 70، اور پتھریلی زمین، اور صحابہ زخمی. انہوں نے کہا پیغمبر علیہ السلام ہم سے اتنی قبریں نہیں کھودی جائیں. آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ ایک کی قبر کو ذرا کھلا کھلا گہرا گہرا کر دینا، ہم 2 3 3 4 4 صحابہ کو اس میں دفن کر دیں گے. اب 70 صحابہ ہوئے تھے شہید. 70 صحابہ کیا ہوئے تھے؟ اب شہید سیدھا کدھر جاتا ہے؟ جنت میں. قرآن سورۃ آل عمران 4 پارے میں ان کا بڑا تذکرہ ہے کہ وہ جنت میں جا کے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمتوں کے اوپر بڑے راضی تھے. 70 کے 70 جنت میں. اور ایک روایت میں ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جابر نہ بڑے پریشان ہیں. فرمایا جابر کیوں پریشان ہو؟ کہا آقا پریشان کیوں نہ ہوں، 7 بہنیں ہیں، اکیلا بھائی ہوں، ابو احد میں شہید ہو گئے، ابو پر قرضہ بھی ہے، تو میں کروں تو کیا کروں؟ قرضہ اتاروں کہ بہنوں کا بوجھ رکھوں اپنے سر پہ؟ میں گھر کا معاملہ چلاؤں، کیا کروں؟ پریشان. فرمایا جابر میں تمہیں ایک گل دساں، 70 صحابہ جب شہید ہوئے تھے نا، 70 کی روحوں سے میرے اللہ نے نا سب کو اوپر بلا کے 70 سے کلام کیا تھا. 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے 70 روحیں تھیں اور اللہ ان سے گفتگو کر رہے تھے. اور جب تیرے ابو کی باری آئی تھی نا، اللہ نے 70,000 پردے ہٹا کے اپنا دیدار بھی کروا دیا. جابر یہ بتانا یہ سب جنتی تھی. لیکن جب ان کی تدفین کا موقع آیا، جب ایک قبر کھودی جاتی تو آپ کو بتایا جاتا حضور قبر کھودی گئی ہے، 2 3 4 صحابہ اس میں دفن ہو سکتے ہیں. آپ آتے 2 4 صحابہ کو لایا جاتا. آقا ایک سوال کرتے، یہ سوال قابل غور ہے. آپ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ان میں سے خاندان کس کا کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے. آپ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس کے میں سے جائیداد کس کی کیا ہے. آپ یہ نہیں پوچھتے تھے ان میں سے اولاد کس کی کیا ہے. آپ صرف ایک پوچھتے تھے ایہم اکثر اخذا للقرآن. اے میرے صحابہ ہے تے ساری جنتی روحاں، لیکن مجھے دسو انہاں چوں بہتا قرآن کہڑا پڑھ رہا سی؟ ایہم اکثر اخذا للقرآن، یہ سارے جنتی ہیں، لیکن میں نے ان کو دفن کرنا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ ان میں سے قرآن کون زیادہ پڑھتا تھا. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ بِأَحَدٍ، صحابہ ان کے چہروں کی طرف دیکھتے تو اشارہ کرتے آقا ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کو قرآن سے بڑی محبت تھی. قدمہ فی اللحدی، حضور کہتے اس کو پہلے قبر میں اتارو، اس کی برکت سے اللہ قبر کو روشن فرما دے. یعنی جنتی بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، شہید بھی ہوں، رب سے ملاقات بھی ہو جائے، جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جائیں، لیکن پھر بھی فرق رہے گا. جو قرآن پڑھتا ہے وہ اعلیٰ ہی رہے گا، قرآن سے محبت کرنے والا افضل ہی رہے گا. آخری حدیث سن لیجئے. قبر کے اندر سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ایک قرآن سے محبت کرنے والا لیکن گناہ گار خطا کار، جیسے میں گناہ گار، بڑے پاپ ہیں، بس اللہ معاف کرے، اللہ کسی گناہ سے ناراض بھی ہوئے ہوں گے. قرآن پڑھنے والا جب قبر میں چلا جائے گا نا تو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آ جائے گا قبر میں، اور لیٹا ہوگا تو عذاب پاؤں کی طرف سے آنے لگے گا. جب پاؤں کی طرف سے عذاب آنے لگے گا دفعتہ مشیہ الی المساجد، جن قدموں سے مسجد کی طرف چل کے نماز کے لیے گیا تھا نا، وہ نیکیاں آ کے کھڑی ہو جائیں گی. یا رب، لوگ اپنے پاؤں پہ چل کے میں خانے کی طرف، جوا خانے کی طرف، شراب خانے کی طرف، زنا خانے کی طرف جائیں، اور یہ تیرا بندہ ان پاؤں پہ چل کے تیرے گھر کا مہمان بنے اور تیرے گھر میں جائے اور ادھر سے عذاب. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کہتے ہو؟ کہیں گے ادھر سے نہ آئے، باقی تیری مرضی ہے. میرے رب کہیں گے ذرا عذاب آگے ہو جا. بندہ اس طرح لیٹا ہو، پاؤں کے بعد ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں میت کے، تو درمیان میں کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھ. جب وہ درمیان سے عذاب آنے لگے گا نا دفعتہ الصدقہ، وہ صدقہ آ کر کھڑا ہو جائے گا. یا رب،
دنیا تو ان ہاتھوں سے چوریاں کرے، ڈاکے ڈالے، مال چھینے، غصب کرے، یتیموں کا حق کھائے، اور یہ تو ان ہاتھوں سے کما کر دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں کو پتہ نہیں، غریب کو دیتا، یتیم کو دیتا، بیواؤں کو دیتا، مساکین کو دیتا۔ اللہ دنیا چھینتی تھی، یہ کما کے ان کو دیتا تھا، ادھر سے عذاب آئے تو میرے رب کہیں گے کیا کہتے ہو؟ کہیں گے بس ادھر سے نہ آئے، آگے تیری مرضی ہے۔ میرے رب کہیں گے عذاب ذرا آگے چل، جب لیٹا ہوگا تو آگے چہرہ آئے گا نا، جب چہرے کی طرف سے آنے لگے گا دفعتہ تلاوت القرآن، تو قرآن کی تلاوت آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ یا رب ادھر سے دنیا اپنی زبان سے گالیاں دے، دنیا اپنی زبان سے قوالیاں پڑھے، دنیا جو ہے وہ گانے گائے، دنیا اول فول بکے، اور اس زبان سے تو تیرا کلام نکلتا تھا، تیرا قرآن پڑھا جاتا تھا، تیرے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، تیرے قرآن کی محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ میرے رب کہیں گے جاؤ میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ قبر کے اندر اگر عذاب سے آخری لمحے میں بچائے گا تو تیرا قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا تمہاری قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، جنت میں کام آئے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو اور تمہارے مقام کو، شرف کو بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کے پڑھنے والوں میں، پڑھانے والوں میں ہمیشہ اس میں شامل رکھے۔ جن بچوں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول کے ان کو اپنے دین کا خادم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سوال ہے تراویح میں مقتدی کا موبائل سے قرات سماعت کرنا جائز ہے؟